یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، شراب، جوا، تھان، بتوں کی عبادت، پاسے کی تیر، یہ سارے کے سارے رجسن، گندی باتیں ہیں، ناپاک عمل ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، ان تمام چیزوں سے تم بچو، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو، اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دور رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت حرمت نازل ہوئی، دو آیتیں نازل، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے۔ شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں دوسرے کے تعلق سے بغض، کینہ پیدا کر دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ رکنے والے ہو؟ اللہ نے کہا حرمت نازل ہو گئی، تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ رکنے والے ہو، باز آنے والے ہو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے تعلق سے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک محفل، ایک دعوت جمی ہوئی تھی، جہاں پر ہم لوگ شراب پی رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے شراب پیا اور کچھ لوگوں کے برتن میں ابھی شراب موجود تھے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اچانک میں ان لوگوں کے بیچ سے کھڑا ہوا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دو آیتیں پڑھ کر کے سنائیں شراب کی حرمت کی۔ ہم دوڑ کر کے اپنے اسی مجلس کے اندر آئے، لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہم نے بھی شراب پیا تھا، کچھ لوگ شراب پی چکے تھے لیکن شراب کا پیالہ ان کے ہاتھوں میں تھا، کچھ لوگ شراب پینے کے لیے اپنے سامنے برتن لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم نے کہا کہ قرآن کی یہ دو آیتیں نازل ہو چکی ہیں، اللہ نے ان کے آخر میں فرمایا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ او شراب پینے والو، جنہوں نے اپنے سامنے شراب کے بوتل رکھا ہے، جنہوں نے اپنے سامنے شراب کے پیالے کو لے کر کے بیٹھ کر کے شراب پینے کا انتظار کر رہے ہو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اب اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت نازل کر دی ہے، اب نبی نے اس عمل کو ناپسند فرمایا ہے، شریعت نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم بتاؤ تو صحیح شراب پینے سے باز بھی آ جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ فوراً کانپ گئے سارے لوگ جو محفل میں موجود تھے، ہل اٹھے، بدن کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے پروردگار، گرچہ شراب پینے کے لیے محفل جمی ہوئی تھی، گرچہ شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، گرچہ شراب پینے کا انتظار کر رہے تھے، برتن ہمارے ہاتھوں میں تھا، بوتل ہمارے ہاتھوں میں تھا، فانتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم نے شراب کو پینا چھوڑ دیا، اب ہم شراب نہیں پیئیں گے، تو نے حرمت نازل فرما دی۔ میرے بھائیو، یہ جذبہ دین پر عمل کرنے کا دیکھیے۔ اور آج ہم لوگوں کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اتنا آسان تھوڑو ہے چھوڑنا، ہم یہ بہانے بناتے ہیں، یہ کہہ دینا
سمجھا دینا آسان ہے، لیکن ہمیں لت پڑ گئی ہے، ان کا چھوڑنا کوئی معمولی کام ہے کیا؟ اور یہاں پر دیکھیے، جن کی شراب گٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، جو شراب کے انتظار، پینے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے شراب کے بوتل انڈیل دیے، شراب کے برتن کو انڈیل دیا، اور اللہ کے حکم پر راضی ہوئے، شراب کو پینا چھوڑ دیا، کبھی شراب پر ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور ان لوگوں کو اللہ کے ڈر تو اتنا تھا کہ نبی نے ان کو ان برتنوں کو سامنے رکھنے سے منع کیا، ان برتنوں کے استعمال سے منع کیا۔ وہ لوگ شراب کو پینا تو دور کی بات، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، ان برتنوں کو بھی گھر سے مٹا دیا، ختم کر دیا، اور کہا کہ جن برتنوں میں شراب بنایا جاتا تھا ان برتنوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے ہی نہیں، تاکہ شراب کی یاد آئے نہیں۔ اللہ اکبر! کیا جذبہ تھا دین پر عمل کرنے کا، کیا شوق تھا ان لوگوں کو، کس طریقے سے ان لوگوں نے نشے کو چھوڑا۔ کہ آج ہمارے نوجوان، آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کے اندر 11 سال 13 سال 14 سال کے نوجوان گٹکے استعمال کر رہے ہیں۔ گھر کی خواتین، گھر کی عورتیں، آج دیکھیے جو مرد گٹکا کھاتا ہے عام طور سے ان کے گھر کے اندر 1-2 عورتیں ایسی مل جائے گی جو گٹکا کھا رہی ہے۔ آج دیکھیے ایسا نشہ جن کے نام ہم نہیں جانتے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، افیون کہیے، چرس کہیے، ڈرگس کہیے، نہ جانے کیسے کیسے نشے کی چیزیں ہیں، ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہم چھوٹی نشہ جن کو چاہیں گٹکے کی شکل میں استعمال کرتے ہیں یا کوئی دوسری چیزوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، کیا اس کے اندر شراب کی آمیزش نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ اور اشیاء شراب ہے، وکل خمر حرام، اور ہر شراب جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا اس زمرے میں تمباکو نہیں ہے، بیڑی نہیں ہے، گٹکے نہیں ہے، سگریٹ نہیں ہے؟ ہم بہانہ بناتے ہیں مکروہ ہونے کا، ہم بہانہ بناتے ہیں کہ جواز کا، کہ فلاں بزرگ نے پیا ہے، فلاں امام پیتے ہیں، فلاں عالم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریے، خود چھوڑیے کہ ہمیں ہمارے عمل کا جواب ہم کو دینا ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کر کے وہاں پر اللہ نہیں کہے گا کہ تمہارا فلاں پیتا تھا، اس نے تم پیا تھا، چلو تم کو معاف کرتے ہیں، تمہارے گھر کا بزرگ تھا اس کی وجہ سے، اس کی طفیل سے، ایسا نہیں کہے گا۔ ہم جو کریں گے وہی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ کسی کا سہارا مت لیجئے، کیونکہ